السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اس ذات کے لیے ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنی عبادت کے اعتبار سے یکتا، تنہا اور بے مثل ہے. نہ تو اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، نہ اس کی عبادت میں کوئی شریک. وہ یکتا ہے، تنہا ہے، بے مثل ہے. وہ اول بھی اور اخیر بھی، اپنی قدرتوں سے ظاہر بھی اور نظر نہ آنے کی وجہ سے باطن بھی. وہ حی بھی ہے، قیوم بھی، قادر بھی اور قدیر بھی، رحمان بھی اور رحیم بھی، غفار بھی اور ستار بھی، ذو الجلال والاکرام بھی اور ذو العرش المجید بھی. حمد و ثنا صرف اور صرف اس ذات کے لیے جس نے ہمیں آنکھ، کان، دل اور دماغ عطا فرمائی. حمد و ثنا صرف اور صرف اس ذات کے لیے جس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا اور اس نعمت کو قبول کرنے کی صلاحیت و توفیق بخشی. اتنی حمد و ثنا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اللہم لک الحمد حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ. اور درود و سلام ہو امام الانبیاء، خطیب الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو بشیر بھی اور نذیر بھی، صاحب کوثر بھی اور صاحب مقام محمود بھی. اتنا درود و سلام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ آج کے اس تربیتی پروگرام کے اندر ہمارا موضوع، جس کا اعلان آپ کے سامنے پہلے ہو چکا ہے، تقلید یا اتباع. بہرحال میں آپ کو بالکل آسان لفظوں میں سمجھانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اتباع کسے کہتے ہیں اور تقلید کسے کہتے ہیں، اور امت مسلمہ کے اوپر کیا چیز واجب ہے. اتباع واجب ہے یا ان کے اوپر تقلید واجب ہے؟ سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کی تکمیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کر دی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے آج کے دن تمہاری دین کو مکمل کر دیا. اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دیا، مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام مدینہ، اور بطور دین اسلام سے میں راضی ہوں. بہرحال اسلام ایک ایسا دین ہے جس کی تکمیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہو چکی. اب آپ کے بعد نہ تو کسی دوسرے دین کو اپنایا جا سکتا ہے، نہ لیا جا سکتا ہے، نہ دین میں سے کسی چیز کو نکالا جا سکتا ہے، نہ دین میں کسی چیز کو جگہ دی جا سکتی ہے. لہذا دین کا اصل ماخذ جہاں سے دین کو لیا جائے، ماخذ کہتے ہیں جہاں سے دین کو لیا جائے، جہاں سے دین کو سمجھا جائے، جہاں سے دین کا مطالعہ کیا جائے، جہاں سے دین کے مسائل کو جانا جائے، وہ کیا ہیں؟ دو چیزیں ہیں.
وہ اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی احادیث جو قرآن مجید کی شرح ہے۔ آپ کی احادیث کیا ہے؟ قرآن مجید کی شرح ہے۔ بس دین کا ماخذ کیا ہے؟ دو ہیں، اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر انہی باتوں کا اعلان کیا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اللہ کی کتاب اور دوسرا میرا طریقہ ہے، اللہ کی کتاب اور دوسرا میرا طریقہ ہے۔ باقی دو اور چیزیں جس کو بتائی جاتی ہیں کہ یہ بھی دین کا ماخذ ہے، وہ مستقل نہیں ہیں، وہ مشروط ہیں، وہ اس کے تابع ہیں۔ مستقل اگر دین کا کوئی ماخذ ہے تو کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور اسی پر ہمارے نبی نے ہمیں چھوڑ کر گئے، ایک ایسے راہ پر جس کی راتیں بھی دن کی طرح بالکل روشن ہیں، جس کی راتیں بھی دن کی طرح بالکل روشن ہیں، چمکدار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اسی دین کے اوپر قائم رہے، اور تمام لوگ اسی ماخذ سے مستفید ہوتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد سب سے بہترین دور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خیر القرن قرنی، سب سے بہترین دور، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس سے جو ملا ہوا زمانہ صحابہ کا وہ زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ان کا زمانہ ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بہتر دور کوئی اور دور نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے کوئی اور اشخاص نہیں ہو سکتے جو ان سے بہتر ہوں، نہیں ہو سکتے۔ اب میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر میں لفظ تقلید کی کوئی بات تھی؟ اللہ نے جو شریعت نازل کیا ہے قرآن مجید کے اندر میں، لفظ تقلید کا کوئی لفظ قرآن کے اندر میں انسانوں کے لیے استعمال ہوا ہو؟ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس لفظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہو کہ تم تقلید کرو، پوری ذخیرہ احادیث کو آپ کھنگال لیں، جتنے بھی لغات القرآن ہیں اس کو آپ نکال لیں، کہیں پر بھی اس لفظ کا استعمال انسانوں کے لیے نہیں ہوا۔ ہاں، جانوروں کے لیے ہوا ہے۔ قلد یقلد تقلیدا، قلادہ کا لفظ سے ماخوذ ہے۔ قلادہ اس کو کہتے ہیں جو قلادہ کسی جانور کے گلے کے اندر میں بطور ہار ڈال دیا جائے اور اس کا مالک اس جانور کو لے کر جدھر چاہے چلا جائے اور جانور اس کے پیچھے چلتا جائے اور جانور کو کچھ عطا پتہ نہ ہو کہ ہمارا مالک ہمیں گھاس کھلانے کے لیے لے جا رہا ہے، چارہ دینے کے لیے لے جا رہا ہے، یا مجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، اس کو کچھ عطا پتہ نہ ہو، تو ایسے گلے میں پڑے ہوئے پٹے کو قلادہ کہتے ہیں۔ اسی سے لفظ تقلید مشتق ہے، اور قلادہ کے اس لفظ کو آپ جان رہے ہیں کہ کسی کا پٹا گلے کے اندر میں پہن لینا، اور یہی اصل معنوں میں تقلید کی تعریف بھی ہے۔ تقلید کی تعریف میں آپ جب جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ تقلید اصل معنوں میں ایسی پیروی کو کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں۔ تقلید اصل معنوں میں ایسی پیروی کا نام ہے جس کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی پیروی کے اندر میں کسی بات کے اوپر غور و خوض کیا جاتا ہے۔
بلکہ جو کہہ دیا جائے بلا دلیل کسی کی بات کو تسلیم کر لینا، مان لینا، اس کے پیچھے چل پڑنا اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرنا، اصل معنوں میں تقلید کی ہی تعریف ہے۔ دلیل کا مطالبہ نہ کرنا، دلیل کا مطالبہ جب کریں گے تو پھر تقلید رہے گی نہیں۔ کوئی بات دلیل سے جب ثابت ہو جائے تو پھر تقلید کی تعریف سے وہ نکل جاتا ہے، پھر تقلید کی بات رہی نہیں پاتی۔ تقلید کہتے ہی ہیں کہ اخذ القول من غیر معرفت دلیلہ، اخذ القول من غیر معرفت دلیلہ، کہ غیر نبی یعنی امتی کے قول پر بلا دلیل عمل کرنے کا نام تقلید ہے۔ بلا دلیل عمل کرنے کا نام غیر نبی ہے، نبی نہیں ہے، اور بغیر دلیل کے اس بات کو تسلیم کر لینے کا نام کیا ہے؟ تقلید ہے۔ اور اس لفظ کا کوئی بھی آپ قرآن مجید کے اندر میں ثبوت نہیں دکھلا سکتے، تو جس کا ثبوت قرآن میں نہ ہو، جس کا ثبوت حدیث کے اندر میں نہ ہو، جس کی کوئی تعریف اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں سے کسی نے نہ کی ہو، اس کو امت کے اوپر تھوپنا اور اس کے سلسلے میں یہ الفاظ استعمال کر لینا کہ چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید واجب اور فرض ہے۔ قرآن نے تو فرض نہیں قرار دیا، حدیث کے اندر میں اس لفظ کا کوئی وجود تو ہے نہیں، نہ قرآن کے اندر میں وجود ہے، خیر القرون زمانے کے اندر میں اس کا کوئی وجود نظر نہیں آتا، اس کی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ لیکن بعد کے دور کے اندر میں خصوصاً جوں زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے، بڑی سختی کے ساتھ ان باتوں کو چھیڑا جاتا ہے، بڑی سختی کے ساتھ امت کے اوپر تھوپا جاتا ہے، بڑی سختی کے ساتھ ان لوگوں کو طعنہ دیا جاتا ہے جو لوگ تمام ائمہ کی عزت اور احترام کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور اس کو صحیح سند کے ساتھ میں جو بات ہم تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے بلا تفریق امام کے اس کو تسلیم کرتے ہیں، جس طریقے سے صحابہ رضی اللہ عنہم تسلیم کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مل گیا، آمنا وصدقنا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو کر کے دکھلایا، اور جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی اور آپ نے اس کے اوپر خاموشی برتی اور آپ نے اس کی اجازت مرحمت فرما دی، اسی پر صحابہ رضی اللہ عنہم تھے۔ کیا وہ اصحاب رسول ہدایت کے اوپر نہیں تھے؟ آپ کے گزر جانے کے بعد کن لوگوں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کی تقلید کو واجب کیا ہو؟ چونکہ اب تو نبی نہیں ہے، نبی گزر گئے، نبی وفات پا چکے ہیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑے بڑے فقہائے صحابہ موجود ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود موجود ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما موجود ہیں، اور آگے آئی عبداللہ ابن عمر موجود ہیں، عبداللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، اس کے علاوہ اور بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، حضرت عثمان غنی موجود ہیں، حضرت علی موجود ہیں۔ اتنی صحابہ کی موجودگی میں صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی ایک نے بھی کوئی ایسی جماعت کی تشکیل دی ہو جو یہ کہا جائے کہ کسی ایک فقیہ صحابہ کو کھڑا کر کے سب کے سب بس اسی کی طرف رجوع کریں گے، بقیہ کی بات نہیں سننی ہے، ایسا کوئی مسلک بنا ہو صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں؟ تو بتائیں، تاریخ سے ثابت کر دیا جائے کہ ہاں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بس ایک ایسا مسلک بن گیا جو صدیقی کہلاتا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین میں سب سے پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کوئی ایسی جماعت عمل کے میدان میں
بنی ہو جس کے اندر عبادت کا تعلق، ریاست کا تعلق سب ایک آدمی کو سپرد کر دیا ہو کہ جو وہ بتائیں گے بس اسی کو اوپر عمل کرنا ہے، بقیہ کسی کی بات نہیں سننی اور کہیں سے کچھ نہیں لینا. کوئی ایک جماعت بنی ہو. کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں اور آپ کی اتباع اور اطاعت کی دعوت دی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولو الامر کے منہج پر فائز ہو چکے ہیں، آپ نے اس منہج کو سنبھال لیا ہے. ظاہر بات ہے کہ خلیفۃ المسلمین ہونے کی حیثیت سے اب مسلمانوں کے اوپر خلیفہ کی اطاعت واجب ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یعش منکم من بعدی فسیرى اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا وہ اپنے درمیان میں بہت سارے اختلاف و انتشار کو دیکھے گا تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ میری سنت کو لازم پکڑے اور میرے صحابہ کے منہج کو لازم پکڑے. صحابہ کے منہج کو لازم پکڑے. کسی ایک کے اوپر انحصار نہیں کیا گیا، کسی ایک کے بارے میں شرعی احکام کو ان کے اوپر نہیں ڈالا گیا کہ ایک بس رہیں گے باقی سب کا انکار کرنا ہے، سب کی بات کو نہیں ماننی ہے، دو کے پیچھے نہیں چل سکتے، تین کے پیچھے نہیں چل سکتے، چلیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. ایسی بات صحابہ رضی اللہ عنہم میں تھی. کوئی صدیقی جماعت قائم ہوئی؟ آپ کے گزر جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت میں کوئی فاروقی تنظیم بنی. کوئی یہ کہتا ہو کہ نہیں اب ابو بکر صدیق کے ماننے والے کہا ہم تو صدیقی تھے اب ہم فاروق کو تسلیم نہیں کر سکتے. کوئی ایسی جماعت بنی؟ نہیں بنی. سارے لوگ کس کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کرنے والے بے شمار صحابہ رضی اللہ عنہم، ان کے درمیان میں کبھی اختلاف ہوا تو حل کس چیز کے ذریعے کیا گیا؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی آیات، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو حل کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے. آپ کے انتقال کے وقت میں اختلاف ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر نکل کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ نبی نہیں مر سکتے. جو نبی کو کہے گا کہ نبی مر گئے، انتقال کر گئے، تو میں اپنی تلوار سے اس کی خبر لے لوں گا. اختلاف ہوا. لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں موجود ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ نے اس اختلاف کو دلیل کی روشنی میں ثابت کر دیا. کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. جب یہ آیت کریمہ پیش کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھیر ہو گئے. یقین آ گیا کہ ہاں ہمارے نبی اب دنیا سے فوت ہو چکے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے اختلافات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت میں نبی کہاں دفن کیے جائیں گے کیسے، سبوں نے کوئی حدیث پیش کر دی، کسی نے قرآن کی آیت پیش کر دی. اس طرح سے سارے اختلافات کو حل کیے جاتے تھے. اختلاف ہوئے لیکن ان اختلاف کا خاتمہ کس چیز کے ذریعے ہوا؟ کسی ایک فکر کے ذریعے، کسی ایک کی تقلید کے ذریعے نہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کردہ احادیث بیان کر کے ان اختلافات کو جو لوگ ختم کر دیں، وہ سامنے آتے، علم والے سامنے آتے اور اس کو ختم کرتے. یہ خیر القرون کا زمانہ ہے یا نہیں زمانہ؟ اس زمانے سے بہتر کوئی زمانہ ہو سکتا ہے؟ لیکن اس زمانے کے اندر میں بھی تقلید کا کوئی بھی نام و نشان موجود نہیں ہے. نہیں، کوئی بھی نام و نشان موجود نہیں. اس کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ آتا ہے، کوئی تنظیم نہیں بنی جو اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے درمیان میں تفریق کرتی اور اس کو 4 یا 5 بھاگوں میں تقسیم کر کے الگ الگ ہو جاتی. ایسا کوئی دور نہیں آیا. صحابہ رضی اللہ عنہم میں ایسا کوئی دور نہیں آیا. 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوتی ہے. کتنی ہجری میں؟ 80 ہجری میں. 150 میں آپ کا انتقال ہوتا ہے.
150 ہجری کے اندر میں آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی اپنی تقلید کی طرف لوگوں کو دعوت دیا ہو، کوئی ایک روایت کوئی پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں پیش کر سکتے۔ کبھی بھی امام صاحب نے یہ نہیں کہا، وہ امام صاحب خود بھی معلوم نہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرنے والے یہ قوم ہمارے ساتھ میں کیا کرنے والی ہے۔ امام صاحب کے زمانے کے اندر میں کوئی ایسا فرقہ تیار نہیں ہوا جو یہ کہلاتا ہو کہ میں حنفی ہوں، جبکہ امام صاحب کے اعتبار سے انہوں نے کتاب بھی تحریر نہیں کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی کتاب بھی تحریر نہیں فرمائی، بلکہ ان کے جو شاگرد حضرات تھے، جو ان کے پاس میں بیٹھتے تھے، جو فہم حاصل کرتے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فتویٰ دیا کرتے تو انہوں نے، امام محمد نے، اسی طریقے سے امام یوسف نے مخالفت بھی کی۔ اب حقیقت الفقہ کو اٹھا لیں، تقریباً مولانا یوسف جے پوری صاحب لکھتے ہیں کہ 1000 مسائل کے اندر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے، امام محمد اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اپنے امام استاد محترم سے 1000 مسئلے کے اندر میں اختلاف کیا ہے، 1000 مسئلے میں۔ اب آپ جب فقہ کی کتاب ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہدایہ پڑھتے ہیں، شرح وقایہ پڑھتے ہیں اور دیگر فقہی کتب پڑھتے ہیں، تو اس میں زیادہ تر فتاوے صاحبین کے قول کے اوپر ہوتے ہیں، اور زیادہ تر فتاوے اور بھی فتاوے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر بھی ہوتے ہیں۔ تو زیادہ تر فتاوے کس کے اوپر ہوتے ہیں؟ صاحبین کے قول کے اوپر۔ صاحبین کہتے ہیں امام یوسف اور امام محمد ایک طرف ہو جائیں تو کہتے ہیں یہ صاحبین، کبھی امام یوسف الگ ہو رہے ہیں، کبھی امام محمد امام حنیفہ ایک طرف ہو رہے ہیں، کبھی تو استاد اور شاگردوں کے درمیان میں یہ بحث و مباحثہ ان کے درمیان میں تھا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کون حق پر ہے کون باطل پر تھا، یہ میں نہیں بتا رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے درمیان میں کس طریقے سے معاملہ تھا۔ یہی تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید واجب تھی، تو امام یوسف اور امام محمد کو آمنا و صدقنا کہنا چاہیے تھا۔ 1000 مسائل کے اندر میں ان کو اختلاف نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر تقلید واجب ہوتی تو سب سے پہلے امام محمد اور امام یوسف اور امام ظفر جو مسائل کے اندر میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کر رہے ہیں، ایک مسئلہ ایک مجتہد بیان کر رہا ہو، استاد بیان کر رہا ہوں، میں یہاں پر درس دینے کے لیے بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بہت ساری باتیں ہماری زبان سے غلط بھی نکل جائے، ہو سکتا ہے کہ بے تحقیق بات میں پیش کر دوں، ہو سکتا ہے کہ عوام الناس میں سے کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوں جو ہم سے اختلاف کر بیٹھے، مولانا آپ نے یہ جو بات بتلائی ہے آپ کی یہ بات بالکل 100% غلط، ہو سکتا ہے۔ اختلاف کرنے کا حق بھی ہے، جو لوگ جاننے والے ہیں وہ اختلاف کر سکتے ہیں، ہاں مولانا آپ نے یہ مسئلہ غلط بتلایا۔ وہاں سب کچھ ہو رہا ہے کسی ایک جو اسے کہہ دیا بس بلا دلیل بلا حجت بلا کسی روک ٹوک کو، ایسا اصول کس نے بنایا؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا ہو، امام یوسف نے بنایا ہو، امام محمد نے بنایا ہو، امام ظفر نے بنایا ہو، یا اس کے علاوہ دیگر اور جتنے اس وقت کے زمانے کے بڑے بڑے تابعین ہیں ان میں سے کسی نے بنایا ہو؟ کوئی ایسا اصول نہیں بنایا کہ آمنا و صدقنا بلا دلیل کسی کی بات کو ہم تسلیم کر لیں اور اس کو تقلید کا پٹا ڈال کر پوری امت کے اوپر لازم اور ضروری قرار دیں۔ یہ ہے تقلید کا اصل معاملہ کہ تقلید اصل لوگ کہتے کسے ہیں اور سمجھتے کسے ہیں اور عمل کس کے اوپر ہو رہا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، جس کی تقلید کی جا رہی ہے اس کے بارے میں تو پوری جانکاری ہونی چاہیے نا بھائی، کم از کم جس کی تقلید کی طرف لوگوں کا انحصار ہے کہ ہمیں قرآن مجید سمجھ میں نہیں آتا، احادیث نبویہ سمجھ میں نہیں آتی، نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے نہ احادیث سمجھ میں آتی ہے، اب معاملہ ہمارا یہ ہے کہ ہم براہ راست سمجھ نہیں سکتے تو کسی نہ کسی ایک کی سمجھ کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہوگا، یہ بہانہ ہے، کسی نہ کسی ایک سمجھ کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہوگا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث کر دیے گئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن مجید کی آیات کریمہ کا نزول ہونے لگا اور آپ جب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ذریعے اہل ایمان کا تزکیہ کرنے لگے، لوگوں کا تزکیہ کرنے لگے، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں، حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں، اس کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ کر رہے ہیں، لوگوں کے اوپر آیت کریمہ پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں۔ اس وقت تو صحابہ کے درمیان میں یہ بات نہیں آئی کہ ہم لوگوں کے پاس میں وہ علوم نہیں ہے جس کو ہم سمجھ سکیں۔ کوئی اٹھ کر اس وقت یہ کہہ دیتا کہ ہمارے پاس تو ابھی 8 علوم کے ہم ماہر نہیں ہوئے ہیں، ہمارے اوپر قرآن پیش کیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر حدیث کو پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ عرب کے امی لوگ، بدو لوگ، وہ دیہاتی قسم کے لوگ جنہوں نے کبھی دین کو سمجھا نہیں، جانا نہیں، اب ان کے اوپر وحی کا نزول ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی سیدھی آیت کریمہ ان کے اوپر پڑھ کر ان کا تزکیہ کر رہے ہیں، ان کو علم سکھا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں، قرآن اور حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اس وقت کوئی سوال یہ پیدا نہیں ہوا کہ ہم کو ان کو سمجھنے کے لیے کسی ایک کی طرف جانے کی ضرورت ہوگی اور وہ ہمیں بات سمجھائے گا تب ہم سمجھیں گے، وگرنہ ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں آئی۔ آپ کے گزر جانے کے بعد بے شمار دعات ہوئے جنہوں نے جا کر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی یمن کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں جانے کے بعد میں اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل نحو أهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، الحديث رواه البخاري۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف روانہ کیا اور کہا جاؤ یمن کی طرف اور وہاں سب سے پہلے جا کر کس بات کی دعوت دینا؟ اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینا، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینا۔ اللہ کی وحدانیت کو جب خوب اچھی طرح جان لیں تب انہیں بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر دن اور رات کے اندر میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، پھر اس کے بعد میں دیگر احکامات کی دعوت دینا۔ سیدھی سیدھی بات تھی۔ کیا وہاں پر انہوں نے نماز نہیں سکھلایا؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو زکوٰۃ کے مسائل نہیں بتلائے تو کس کے طریقے پر بتلایا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر، امام شافعی کے طریقے پر، امام مالک کے طریقے پر، کس کے طریقے پر نماز پڑھ کر بتلایا؟ کون سا وہ طریقہ تھا جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن والوں کو نماز کا طریقہ سکھلایا ہو؟ کون سا طریقہ تھا؟ آپ کہیں گے وہی طریقہ تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے سیکھا تھا۔ تو آج جب نماز کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے امام کس طرح پڑھا کرتے تھے؟ ہم جس کی تقلید کرتے ہیں اس طریقے پر ہم نماز پڑھیں گے۔ معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ امت کی زبان سے تو یہ نکلنی چاہیے کہ ہمارے نبی جس طریقے پر نماز پڑھتے تھے ہم کو اسی طریقے پر نماز پڑھنا ہے۔ یا آپ بتا سکتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقے جو بتلائے گئے 2-3 طریقے اللہ کے نبی نے بتائے ہوں گے۔ بھائی کوئی ایک طریقہ تو آپ کو بتلایا گیا ہوگا، کوئی ایک طریقے کو جا کر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں بتایا ہوگا۔ یا نماز 5-6 طریقے سے کوئی ایسی روایت نہیں ہے جو نماز اتنے طریقے پر نازل کی گئی اور اتنے طریقے پر پڑھنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہو۔ روایتوں کا روات کے حساب سے الگ ہو جانا یہ اور بات ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو نماز کے حصے کیے گئے ہوں کہ یہ نماز حنفی ہے، یہ نماز شافعی ہے، یہ نماز مالکی ہے، یہ نماز حنبلی ہے۔ ان چیزوں کے اندر میں جس کی وضاحت صاف صاف احادیث کے اندر میں موجود ہے، جس کا پورا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اس کے اندر میں کسی شخصیت کو کھڑا کر کے اس شخصیت کی طرف لوگوں کو موڑنا اور یہ کہنا کہ نماز اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ کسی امام کے طریقے پر پڑھا نہ جائے۔
آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہر مسلمان کو نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر پڑھنا چاہیے؟ اب اگر یہ جذبہ ہوگا تو اب آئیے ہم کہتے ہیں پوری دنیا کی کتابوں کو کھول دیا جائے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک و امام احمد بن حنبل، تمام فقہا کی کتابیں کھول دی جائیں اور احادیث کی تمام کتابوں کو کھول دی جائے اور احادیث کے اندر میں تمام کتابوں کے اندر میں جائزہ لیا جائے، وہاں جائزہ لیا جائے، وہاں دیکھا جائے کہ کون سی بات اقرب الی الکتاب والسنہ ہے، کون سی بات صحیح سند کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ آج کے زمانے میں ہمارے لیے بہت آسان ہے، آج کے اس زمانے کے اندر میں ہمارے لیے بہت آسان ہے، یعنی پہلے اگر یہ تحقیق ہوتی تو شاید کہ صدیوں لگ جاتی، لیکن آج منٹوں میں ایک بٹن دبائیے ساری تحقیق ہمارے سامنے کھل کر نظر آتی ہے، صحیح کیا ہے، ضعیف کیا ہے، حسن کیا ہے، ساری تحقیق ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ٹوٹل روات کیا ہیں، کیوں اس حدیث کے اندر میں کلام کیا گیا ہے، کون سے راوی اس کے اندر میں ضعیف ہیں، وغیرہ وغیرہ سب کچھ نکل کر سامنے آ جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس شخص کے سامنے یہ بات آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب صفوں کے اندر میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اپنے قدم سے اپنے بغل والے بھائی کے قدم سے ملا دیا کرتے تھے اور اپنے بھائی کے کندھے سے اپنے کندھوں کو ملا دیا کرتے تھے، چونکہ یہ بات ہمیں صحیح سند کے ساتھ میں مل رہی ہے۔ اب دوسرا آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، ہم اس لیے نہیں ملا سکتے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہیں، ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ ہم 4 انگل ہٹ کر کھڑے ہوں گے، سٹ کر کھڑے نہیں ہوں گے، ہمارے درمیان میں ہمارے بھائی کے درمیان سے جو فاصلہ ہوگا وہ فاصلہ 4 انگل کے برابر ہوگا، پیر نہیں ہم لوگ سٹا سکتے ہیں، چونکہ ہم لوگ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، علماء بیٹھے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف نسبت کرنے والے ایک روایت بھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ایسی کیا ثابت کر سکتے ہیں جس کے اندر میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے نماز کے درمیان میں یہ کہا ہو کہ تم لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو آپس میں ہٹ کر کھڑے رہنا، سٹ کر کھڑے نہیں رہنا، کندھے سے کندھے کو جدا کر دینا، پیر سے پیر کو جدا کر دینا، اپنے بھائی کے قدم سے قدم ملنے نہیں چاہیے۔ ایک روایت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پوری ذخیرہ فقہ کے اندر میں آپ دکھلا سکتے ہیں، ایک بھی ایسی روایت امام صاحب کی طرف منسوب نہیں ہے۔ کہاں سے یہ بات آئی؟ ماننے والوں کی عجیب و غریب کہانی ہے، کچھ جانتے نہیں ہیں، بس فتویٰ دینا مسجد کے اندر میں، ہم یہ کس نظریے کے آپ قائل ہیں؟ جو امام کی طرف اپنی نسبت ہے وہاں سے بھی آپ کے مسئلے ثابت نہیں ہو رہے، کدھر جا رہے ہیں آپ؟ کس بات کی پیروی کر رہے ہیں؟ یہاں حدیث بخاری کے اندر میں حدیث موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں استووا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھی کرو اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند ہو جاؤ۔ کہتے ہیں ہم میں کا ہر ایک آدمی کان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدم صاحبہ، کہ ہر ایک آدمی، ہر ایک بھائی اپنے قدم سے قدم کو ملا لیا کرتا تھا اور کندھے کو کندھے سے ملا لیا کرتا تھا۔ میں اتباع اور تقلید بتا رہا ہوں، اب یہ ہے اتباع رسول کی، یہ اتباع جس کے اوپر ہمارے نبی نے ہمیں کھڑا کیا تھا، یہ اتباع ہے جس کے اوپر صحابہ کی جماعت بنی تھی اور اسی کے اوپر آپ چلیں گے، اتباع ہے وہ۔ اور آپ کہیں گے جس کے بارے میں کچھ عطا پتہ نہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب تم صفوں کے درمیان میں کھڑے ہو، امام صاحب کی روایت میں بتا رہا ہوں، فقہ سے میں بتا رہا ہوں، شرح وقایہ اور ہدایہ سے میں بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر میں باضابطہ لکھا ہے کہ جب صفوں کے درمیان میں کھڑے ہو تو سوراخ کو بند کرو، کہتے ہیں سوراخ کو بند کرو۔ اب تعویلات کرنے والے آج کے دور میں مختلف علماء مختلف قسم کی تعویلات، جس کو جیسی ملی اس نے ویسا پیش کر دیا اور امت سمجھنے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کہا، جبکہ امام صاحب نے کچھ نہیں کہا۔
جبکہ امام صاحب کی کوئی روایت ایسی موجود نہیں ہے۔ وہ اختلاف یہ ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے درمیان میں اور آپ کے درمیان میں برابر ہیں۔ امام صاحب بھی وہی کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صفوں کے درمیان میں مل کر کھڑے ہو جاؤ اور سوراخ کو بند کرو، لیکن ہماری حالت کیا ہے کہ ہم صفوں کے درمیان میں مل کر کھڑے نہیں ہوتے۔ اتباع اور تقلید یہی ہے کہ ایک طرف جو بات ہمیں کہہ دی گئی بلا حجت، دلیل نہیں ہے، اس کے اوپر ہم بھاگتے چلے جا رہے ہیں، اور جو بات تحقیق کے ساتھ میں ہمیں مل رہی ہے اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس وجہ کر چھوڑ رہے ہیں کہ ہمارے نام کے اوپر حنفی لگا دیا گیا ہے۔ یہ قیامت کے دن نجات کا ذریعہ نہیں بننے والا ہے دوستو، یہ قیامت کے دن نجات کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ آپ کے نام کے آگے حنفی لگا دیا گیا ہو، نہیں، وہاں یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے نبی کی اطاعت اور اتباع کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ قبر کے 3 سوال ہیں، من ربک، من نبیک، ما دینک۔ اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت اور دین کی معرفت تھی یا نہیں تھی۔ امام کی معرفت کے تعلق سے کوئی سوال قبر کے اندر میں نہیں ہو رہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت تھی کہ نہیں تھی، امام شافعی کی معرفت تھی کہ نہیں تھی، امام احمد بن حنبل کی معرفت تھی کہ نہیں تھی۔ اور تقلید کرنے والے بھی ایسے ہیں کہ آج امام صاحب کو پڑھتے ہی نہیں، ہم لوگ کو پڑھتے ہیں، ہم لوگ الحمدللہ امام صاحب کو مطالعہ کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ہم تفریق نہیں کرتے ان کے درمیان میں۔ ہم کہتے ہیں کہ مسائل کو اخذ کرنے میں ہو سکتا ہے استنباط میں کوئی چوک ہو گیا ہو، کوئی حدیث نہیں ملی ہو، مجبوری رہی ہو، حدیث نہ ملنے کی بنیاد پر انہوں نے فتاوی اس طرح کے دے دیے ہوں وغیرہ وغیرہ۔ ہم لوگ عذر بیان کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ میں مجبوری رہی ہو اور فتویٰ انہوں نے اپنے عقل سے دے دیا ہو، بعد میں حدیث مل رہی ہو، امام صاحب سے یہ مسئلہ ٹکرا رہا ہو، یہ عذر بیان کرتے ہیں الحمدللہ، یہ عذر ہم لوگ بیان کرتے ہیں۔ عوام الناس عجیب و غریب۔ اب دیکھیے، ہم لوگ قرآن و حدیث کے سے ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ہم لوگ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے قائل، امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں۔ سورۃ الفاتحہ یاد رکھیں گے، سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا امام کے پیچھے احادیث سے ثابت ہے، نہ پڑھنا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی بات میں کر رہا ہوں۔ اب آئیے سورۃ الفاتحہ کے دلیل، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بخاری کے اندر میں موجود ہے کہ نماز اس شخص کی نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ مسلم کے اندر میں روایت موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فتویٰ دے رہے ہیں، جس شخص نے نماز پڑھی، نماز کے اندر میں ام القرآن کی تلاوت نہیں کی، اس کی نماز ناقص 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 ہے، حدیث بیان فرمایا۔ ایک کوفہ کا آدمی اٹھتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتا ہے، یا ابا ہریرہ انا نکون وراء الامام، ہم لوگ امام کے پیچھے رہتے، کیسے پڑھیں؟ فتویٰ کس سے طلب کیا جا رہا ہے؟ صحابی سے۔ مسلم کے اندر میں روایت موجود ہے، مسلم شریف کے اندر، جس کے اندر میں ہمارا دعویٰ نہیں، پوری امت کا دعویٰ ہے کہ اس کے اندر میں ایک بھی ضعیف حدیث نہیں، صرف ہم نہیں کہتے، تمام حناف بھی اس بات کے قائل ہیں کہ مسلم کے اندر میں اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ ایک بھی ضعیف حدیث مسلم کے اندر میں نہیں ہے۔ یہ حناف کے بہت سارے علماء نے لکھا۔ مسلم ہمارا بھی اعتماد، آپ کا بھی مسلم کے اوپر اعتماد۔ فتویٰ دینے والے کون ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں انا نکون وراء الامام، ہم لوگ امام کے پیچھے رہتے، کیسے پڑھیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کوفی اقرأوا بها فی نفسک، امام کے پیچھے زور سے مت پڑھو، امام کے پیچھے آہستہ سرن پڑھو، اقرأوا بها فی نفسک، جی میں پڑھو، اس لیے کہ بغیر اس کے پڑھے ہوئے نماز نہیں ہوتی ہے، پڑھو۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ آ گیا۔ ترمذی کے اندر میں، ابن ماجہ کے اندر میں، نسائی کے اندر میں ایک روایت موجود ہے، نسائی کے اندر میں صحیح سند کے ساتھ، ترمذی کے اندر میں بھی تھوڑی وضاحت کے ساتھ میں وہ حدیث صحیح ہے، جیسا کہ نسائی کی روایت اس کی تائید ملتی ہے۔ بہرحال عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جو بخاری کے اندر میں جو حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کے بھی راوی کون ہیں؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرأت فرمائی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرأت بھاری، فلما ثقلت علیہ القراءہ، آپ کے اوپر قرأت بھاری ہو گئی، آپ الجھنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلما فرغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ، جب نماز سے آپ فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اتقرؤون خلفی، کیا تم لوگ میرے پیچھے پڑھا کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں نعم، ہم لوگ آپ کے پیچھے پڑھا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، ایسا مت کرنا سوائے سورۃ الفاتحہ کے. میں نے کہا کہ سورۃ الفاتحہ کے الفاظ کے ساتھ پڑھنے کی دلیل حدیث کے اندر میں موجود ہے. صحابہ کا فتویٰ آ گیا، نبی کی حدیث آ رہی، آپ نے فرمایا کہ لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، ایسا مت کرنا سوائے سورۃ الفاتحہ کے. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، اس لیے کہ بغیر اس کے پڑھے ہوئے نماز نہیں ہوتی. مسئلہ صاف ہے کہ نبی کی حدیث مل گئی اور صحابہ کا فتویٰ مل گیا، مسلم کی روایت سے تائید بھی ہو رہی، اور بے شمار احادیث ہیں. میں دو کی مثال میں لے کر میں چل رہا ہوں. اب تیسرے فرد آتے ہیں، ارے سورۃ الفاتحہ پڑھو گے منہ کے اندر میں آگ کا انگارہ رکھو گے. عوام الناس کو گمراہ کر دیا. منہ میں آگ کا انگارہ رکھنے کے مترادف ہے اگر امام کے پیچھے تم نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر لی تو. یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے، کہتے ہیں ہم لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، ان کی تقلید کرنے والے ہیں، لہذا ہم امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ ہمارے امام صاحب نہیں پڑھا کرتے تھے. اس لیے ہمارے امام صاحب، ابھی امام صاحب کی کوئی کتاب کھلی نہیں ہے، امام صاحب کی کسی کتاب کو دیکھا نہیں ہے، امام صاحب کی سن وفات سن پیدائش معلوم نہیں ہے. لیکن بات کیا نکل رہی ہے؟ چونکہ یہ رانگ چیز ڈال دی گئی ہے، غلط بات دماغ میں ڈال دی گئی ہے کہ بس اس سے ہم کو نکلنا نہیں ہے، کچھ ہو جائے بات کو امام صاحب کی طرف منسوب کر دو، نجات مل جائے گی. بات کو امام صاحب کی طرف منسوب کر دو، کوئی غلط کام کریں سب اٹھا کر امام صاحب کے سپرد کر دیں، جبکہ امام صاحب کو آپ جانتے ہی نہیں، امام صاحب کو آپ نے پڑھا ہی نہیں، امام صاحب سے آپ کو محبت ہی نہیں ہے. بس ایک رو ہے، ایک بات چلی آ رہی ہے معاشرے کے اندر میں، ہم مقلد ہم مقلد ہم مقلد، اور یہ گھوم رہی ہے بات ہم مقلد. لہذا ہمیں جو ہمارے علماء نے کہا، جو مکتب میں ہمیں تعلیم دی گئی، جو ہمارے بڑوں نے کہا، بس ہم وہی مانتے ہیں. قرآن میں کیا ہے، احادیث کے اندر میں کیا ہے، ترمذی کے اندر میں کیا ہے، ابو داؤد کے اندر میں کیا ہے، نسائی کے اندر میں کیا ہے، ہمیں کچھ اس سے عطا پتہ نہیں. علمی مذاکرہ ہو تو کہنے والی بات ہے بھائی، علمی مذاکرے کے اندر میں آئے نا، آئے ثابت تو کر دیں، آئے ثابت کریں احادیث سے کہ ہاں یہ مسئلہ زیادہ افضل ہے، صبح کا سورج طلوع نہیں ہوگا، اس سے پہلے اس مسئلے سے رجوع کر لیں گے جس مسئلے کے اندر میں ہم اپنے آپ کو غلط پائیں گے. صبح کا سورج طلوع نہیں ہوگا اس سے پہلے، اس لیے کہ ہم نبی کی اتباع کرنے والے، پہلے دل کو یہ بنانا ہوگا، دل کو جمود سے نکالنا ہوگا. آپ یہ کہیں گے ہم مانیں گے نہیں، ہم تو مقلد ہیں، ہمارے نزدیک تو یہ ہے، تب تو بات نہ تو سمجھا سکتے نہ سمجھ سکتے ہیں. لیکن بات جب نبی کی آ جائے گی کہ ہم لوگ تو نبی کی اتباع کرنے والے ہیں، چاہے آپ کہیں سے بات پیش کرو، بات صحیح ہے، صحیح سند کے ساتھ میں ہے، تو ہم اس بات کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ ہر حال میں ہم آپ کو اپنے نبی کی اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی. یہ ہے اطاعت. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر میں حکم دے رہا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. اطاعت کرو تم سب لوگ مل کر اس چیز کی جو تمہارے پروردگار نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے. ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے اوپر جو چیز نازل کی گئی. ہمارے اوپر کیا نازل کی گئی ہے؟ اللہ کا قرآن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نزول سے اس بات کی ہمیں تعلیم دی گئی کہ ہمیں اطاعت کرنی ہے اللہ کے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، آپ کے طریقے کو فالو کرنے کی. جب اس بات کی دعوت دی گئی ہے، یہ جذبہ ہے کہ ہر حال میں ہمیں اپنے نبی کی اطاعت کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، اور جو بات ہمیں نبی کی صحیح سند کے ساتھ مل جائے گی اس کو ہم مانیں گے. اسی بات کی دعوت اس آیت کریمہ کے اندر میں دی گئی ہے، اطاعت کرو ان باتوں کی جو تمہارے اوپر نازل کی گئی ہے، تمہارے رب کی جانب سے تمہارے اوپر نازل کی گئی ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس کو چھوڑ کر دوسرے اولیاؤں کی، دوسرے لوگوں کی پیروی مت کرو. صاف کہہ دیا گیا. تو جس
کے پاس میں قرآن کی دلیل نہیں ہے، احادیث نہیں ہے، جن کے پاس میں اگر حدیث ہے بھی تو موضوع اور من گڑھت ہے یا ضعیف روایتیں ہیں، تو وہاں پر صحیح روایت کی موجودگی میں ضعیف روایت پر یا موضوع چیزوں کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔ جس طرح ہم بازار کے اندر میں جاتے ہیں اور کوئی چیز کو جب خریدنا ہوتا ہے تو ہم وہاں پر تحقیق کرتے ہیں لیبل کس کے اوپر لگا ہوا ہے، کمپنی کا مہر ہے یا نہیں۔ اگر دکاندار یہ کہہ دے کہ یہ سامان لوکل ہے، یہ اسپیشل ہے، ظاہر بات ہے کہ جو اسپیشل ہے اس کی طرف آپ کا رجحان ہوگا، جس کے اوپر مہر لگا ہوا ہوگا اس کو آپ لیں گے۔ جو اصلی ایک طرف کہے کہ بھائی یہ گھی اتھینٹک ہے، اصلی ہے، اس کے اوپر اصلیت کا مہر لگا ہوا ہے، اور ایک لوکل ہے، تو ظاہر بات ہے کہ آپ اصلی کی طرف جائیں گے۔ تو دنیاوی اعتبار سے یہ تحقیق کرنے میں آپ کی عقل صحیح کام کر رہی ہے، لیکن جب آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ ضعیف حدیث سے ہے، موضوع حدیث سے ہے اور من گڑھت حدیث سے ہے، یا پھر اس کے اندر میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، چونکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، چونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، تو امام کی طرف منسوب ہے تو ہر ماننے والے امام کے کہیں گے ہم کو ضعیف سے مطلب نہیں، ہم کو موضوع سے مطلب نہیں، ہمیں یہ مطلب نہیں کہ مسئلہ کہاں سے آیا، ہمیں صرف یہ مطلب ہے کہ ہمارے امام نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ نہیں۔ یہ ہے تقلید۔ ہمیں یہ مطلب نہیں کہ مسئلہ کیا ہے، ہمیں یہ مطلب ہے کہ ہمارے امام نے اس کو ذکر کیا ہے کہ نہیں۔ کوئی بھی ایسا آدمی آ کر منبر پر کھڑا ہو جائے اور وہ بیان کر دے کہ قال ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہاکذا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کی بات کہتے ہیں، فٹ آمنا وصدقنا، امام صاحب کی بات آ گئی، ہم کو اب آگے پیچھے نہیں دیکھنا ہے، ہمیں تحقیق نہیں کرنی ہے۔ یہ ہے تقلید۔ اب کوئی حدیث رسول بیان کر، میں اتنی ہی دیر سے بہت ساری حدیثیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تو آپ کو لگ رہا ہوگا پتہ نہیں یہ حدیث صحیح ہے، پتہ نہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ آمنا وصدقنا یہاں تو آپ نے نہیں کہا۔ جب رسول کی بات آنے میں، رسول کی حدیث بیان کرنے میں تحقیق کی ضرورت ہوگی تو ائمہ کے اقوال لینے میں پھر تحقیق کی ضرورت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کے اوپر بھی تو صدیاں گزر گئی ہیں۔ ایک مناظرہ تھا، میں بات کو بالکل مختصر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک مناظرہ تھا جس مناظرے کے ایک مناظر کی حیثیت سے میں بھی تھا۔ مناظرے کے اندر میں بہت ساری باتیں آئیں اور مناظرے کے اندر میں یہ کہا گیا کہ جب تک کسی ایک امام کی ہم تقلید نہیں کریں گے تب تک ہم مسائل کو اچھی طریقے سے نہیں سمجھ سکتے۔ پھر مناظرے کے اندر میں یہ بات کہی گئی کہ ہمیں ائمہ کے اقوال اور ائمہ کی باتوں کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور کتاب سنت کو فالو ائمہ کی روشنی میں ہم کریں گے۔ ساری باتیں آئیں اور ایک طرف یہ کہا گیا کہ ہم نے جب بات کہی کہ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی کتابیں ہیں، ان کے اوپر بھی صدیاں گزر گئی ہیں۔ جب کوئی آدمی کھڑے ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتا ہے تو اس پر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا کہ ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید ہم کریں گے، لیکن جو حدیث ہم بیان کرتے ہیں امام بخاری کے حوالے سے، امام مسلم کے حوالے سے، امام نسائی کے حوالے سے، امام ابن ماجہ کے حوالے سے، کہ ہر مسئلے کے اوپر عن فلان عن فلان عن فلان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے آپ کو فقہ کی ایک کتاب سے یہ ثابت کرنا ہوگا جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور قدوری کے درمیان میں تقریباً 400 500 600 سال کا فاصلہ ہے، تو ان 600 سال کے اندر میں جو سندیں ہیں، ایک مسئلے کی سند آپ بیان کر دیں، عن فلان عن فلان عن ابی حنیفہ، ایک سند، عن فلان عن فلان عن فلان عن ابی حنیفہ،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھ رہے ہیں، ان کو ضرورت پڑ رہی ہے عن فلان عن فلان عن فلان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے امام نسائی کو ضرورت پڑ رہی ہے، امام نسائی کو، امام ترمذی کو ضرورت پڑ رہی ہے عن فلان عن فلان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بیچ میں 600 سال کا گیپ ہے اور آپ کہہ رہے قال ابو حنیفہ. ان کو کیوں سند کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے اور بے سند ان کی بات کیوں کر حجت بن سکتی ہے، جبکہ اس حال میں کہ سند والی بات سے بے سند والی بات ٹکرا جائے، سند والی بات بے سند والی بات سے ٹکرا رہی ہو، وہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو ہم مقلد ہیں، ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک طرف بے سند بات ہے، دوسری طرف سند کے ساتھ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بخاری شریف ہے، امام مسلم کے مسلم شریف ہے، امام ترمذی کے ترمذی شریف ہے، امام نسائی کے نسائی شریف ہے. اس کے جب بیان کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچانے کے لیے سند کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو غیر نبی کی بات کو سند کی ضرورت کیوں نہیں پڑ سکتی؟ ہم کیسے سمجھیں گے کہ واقعی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ ماخوذ ہے؟ آپ ایک سند بیان کر دیں، ہم ابھی حنفی ہونے کے لیے تیار، اور ہم سے پوچھے ہمارے مسئلے کی دلیل. ہم نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کا مسئلہ بیان کیا، صفوں کا مسئلہ بیان کیا، اس کی سند بخاری کے اندر میں موجود ہے یا نہیں، ترمذی کے اندر میں موجود ہے کہ نہیں، نسائی کے اندر میں موجود ہے کہ نہیں، موجود ہے. لیکن کیا آپ شرح وقایہ سے، ہدایہ سے، قدوری سے سند کو ثابت کر سکتے ہیں؟ ان فلان ان ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں ثابت کر سکتے. جب بے سند بات غیر نبی کی تسلیم کر کے سند والی بات کی کٹنگ کر سکتے ہیں، کیا ہے یہ؟ اسی کا نام تقلید ہے، اسی کو کہتے ہیں تقلید. اتباع تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سند کے ساتھ پورے دلائل کی روشنی میں اس کو تسلیم کر لینا، یہ اتباع ہے اور امت کی ذمہ داری ہے. امت کے اوپر فرض اتباع ہے، نہ کہ تقلید ہے. فرض اتباع ہے، تقلید فرض نہیں ہے. ہم کو دعوت دی گئی قرآن کی روشنی میں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. اور تقلید کی دعوت نہ تو ہمیں قرآن نے دیا، نہ تو تقلید کی دعوت ہمیں حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے، نہ تو تقلید کی دعوت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، نہ تو تقلید کی دعوت امام شافعی نے دیا، نہ تو تقلید کی دعوت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیا. کسی نے بھی اپنی تقلید کی دعوت نہیں دی ہے. یہ سب ائمہ اپنے اپنے مدار کے حساب سے، اپنی اپنی کوششوں کے اعتبار سے دین کا فہم حاصل کرنے اور دوسروں تک پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، اور ان پیغام میں اقرب الی الکتاب والسنہ جس کی بات ہوگی اس کو تسلیم کیا جائے گا، اور جس کی بات نہیں ہوگی احترام کے ساتھ میں اس کو سائڈ کر دیا جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں گستاخی کا معاملہ کر رہے ہیں، امام شافعی کے ساتھ میں گستاخی کا معاملہ کر رہے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھ میں گستاخی کا معاملہ کر رہے ہیں. یہ دین کا فہم حاصل کر کے اس کے اوپر مسائل کو اخذ کرنے والے لوگ تھے. ہو سکتا ہے کہ کہیں پر حدیث نہ ملنے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے کوئی بات رہ گئی ہو یا لکھنے میں کوئی چوک ہو گیا ہو، جس کو بعد کے اندر میں آنے والی روایت امام بخاری کی تحقیق، امام مسلم کی تحقیق سامنے آ گئی ہو تو اس کو ہم کسی وجہ سے چھوڑ رہے ہوں. یہ چھوڑ دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کو ہم تسلیم نہیں کر رہے ہیں، ان کو ہم نہیں ماننا ہے. مان سب کو رہے ہیں. آپ بعض دور کے اندر میں تو اتنے خراب دور گزرے ہیں نا. مولانا یوسف جے پوری صاحب اپنی کتاب کے اندر میں حقیقت الفقہ کے اندر میں اور یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ یوسف صاحب نے لکھا ہو اس بات کو، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی لوگوں نے لکھا کہ اور آج بھی نشانیاں موجود ہیں. کعبۃ اللہ میں اسی مسلکی عصبیت کی بنیاد پر 4 مسلح تقسیم ہو گئے. جب مسلکی تشدد دنیا کے پردے پر اجاگر ہوا تو کوئی تعریف والی بات نہیں تھی، کوئی تعریف والی بات نہیں تھی کہ 4 بھاگ میں مسلمان بٹ گئے ہیں الحمدللہ. کوئی کہہ سکتا ہے؟ امت کے اوپر ایک برا دور تھا. کعبۃ اللہ میں 4 مسلح بن گئے تھے
اور اس کے بعد میں لکھا ہے کہ 4 مصلی بن گئے تھے. امام شافعی کے ماننے والے پہلے نماز ادا کرتے, دوسرے لوگ جو ہے وہ بیٹھ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والوں کے پاس میں ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے, وہ اس امام کے پیچھے جائیں گے, اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. دوسرے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والے آتے بعد میں وہ نماز پڑھتے. امام احمد بن حنبل اپنے ٹائم, امام مالک بھی اپنے. 4 مصلی الگ الگ, اور چاروں مصلی کے ٹائم الگ الگ تھے, اور سارے لوگ ایک مصلی والے نماز پڑھ رہے تو دوسرے مصلی والے بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے. یہ اختلاف فبیہ اچھی رحمت ہے. اختلاف امتی کہہ دیجئے رحمت, یہ رحمت تھی, یہ بات امت کے اوپر. الحمدللہ موحدین کے ایک جماعت نے ان تمام مصلوں کو ایک مصلی کیا, اور پھر ایک مصلی کے اوپر تمام لوگوں کی نماز الحمدللہ آج تک ہو رہی ہے. یہ اختلاف امت کے اندر میں مقبول ہے. اختلاف کو اگر ختم کرنا ہے, امت سے اختلاف کو ختم کرنا ہے, تو اتباع کو لازم پکڑنا ہوگا, تقلید کو چھوڑنا ہوگا. تو کہ تقلید کوئی ایسی چیز نہیں. تقلید کی مذمت لوگوں نے بیان کی, بھائی لوگوں نے مذمت بیان کی ہے. اور تقلید کا لفظ جانوروں کے لیے استعمال ہوا ہے, انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہوا. انسانوں کے لیے اطاعت کا لفظ استعمال ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اے ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو. جو تم میں حکمراں ہیں, جو جن کے پاس میں اولو الامر معاشرے کے اندر میں لوگوں کے باغ دور کی ذمہ داری تمہارے ہاتھ میں, اس کی اتباع کرو, لیکن اس کی اتباع مشروط ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق, خالق کی معصیت اور نافرمانی کسی کی اطاعت اور درست جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے ان کی اطاعت اس وقت جائز ہوگی جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے وہ چیز ٹکرانے والی نہ ہو. بہرحال جائز امور میں حکمراں کی اطاعت اور اتباع کی دعوت دی گئی. اور پھر اس کے بعد میں کہا گیا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ, اختلاف ہو جائے, انتشار ہو جائے, آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف ہو جائے, تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو, یعنی قرآن اور حدیث کی طرف اس کو پھیر دو. یہی بہتر ہے تمہارے لیے انجام کے اعتبار سے. لیکن افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ آج ہم لوگ مسلکوں کے اندر میں بیٹھے ہوئے. باتیں بہت تھیں, وقت ختم ہو چکا ہے, اور اتنی باتیں تھیں. انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر میں اس کا سیکنڈ پارٹ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تقلید سے ہم تمام لوگوں کو بتائے, تقلید شخصی سے, تقلید جامد سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. صحابہ کے منہج کو مضبوطی سے تھامنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.